ایک بار پھر یا علی مدد. تو علم کی ضرورت، جماعت خانہ شناسی، اور ہم یہاں پر نیاز سے اس کا آغاز کریں گے، چونکہ ہم نے تمام پارٹ کے اوپر جو بھی رسومات ہیں اس کی ہم نے بات یہاں پر چھیڑی تھی. نیاز. تو نیاز کے اندر کچھ کوشچن ہے جو میں خود ہی یہاں پر کروں گا انشاءاللہ آپ کی طرف سے، اور پھر اس کے آنسر دینے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے نیاز کا جو رسم ہے، یعنی کہ اس کے اندر کیا کیا چیز ہے. نیاز کے اندر ایک گڑھا ہوتا ہے، یعنی کہ پانی کا جو بڑا گڑھا ہوتا ہے. یہاں پر ہمارے یہاں گیلن ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ ایک کرسیا ہوتا ہے، یہاں پر کپ ہوتا ہے. اس کے بعد کم ہوتا ہے بڑا سا. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی پیالیاں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اس کے اندر جو پانی ہے اس کے اندر ہم وہ نیاز کی چھوٹی باٹل سے تھوڑا سا نیاز ڈالتے ہیں اس کے اندر، فرمان اور یا علی محمد. اور کوئی ایسا بھی سوال کر سکتا ہے کہ کیوں کچھ کنٹریز کے اندر دونوں دعا سے پہلے یہ ہو جاتا ہے اور کچھ کنٹری کے اندر پہلی دعا کے درمیان میں ہوتا ہے. یہ بھی سوال ہو سکتا ہے. اوکے، سب سے پہلے آ جائیں ہم یہ جو برتن ہے نیاز کے، اس کے اوپر. یہاں پر ایک بہت بڑا کانسیپٹ چھپا کے رکھا ہے. یاد رکھیں کہ ہمارا طریقہ جو حقیقی طریقہ ہے اس میں کوئی بھی رسم، چھوٹے میں چھوٹی رسم سے لے کے بڑے میں بڑی رسم، حکمت اور لاجک کے بغیر نہیں ہے. یعنی کہ وداؤٹ دی وزڈم اینڈ وداؤٹ دی لاجک نہیں ہے. ہر چیز میں ایک لاجک ہے، ہر چیز میں ایک وزڈم چھپی ہوئی ہے. یہاں پر جو گڑھا ہے، یعنی کہ جو گیلن ہے پانی کا، وہ عقل کل کو ریپرزینٹ کرتا ہے. عقل کل کو. کیوں عقل کل کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ کیونکہ یہ سب سے بڑا پیس آف ڈش ہوتا ہے، برتن ہوتا ہے جس میں پانی ہوتا ہے. اور عقل اور علم کا جو سمبل ہے وہ پانی ہوتا ہے. چونکہ سب سے زیادہ پانی وہاں پر ہوتا ہے اور سب سے اول پانی وہاں پر ہوتا ہے. کہاں پر؟ گڑھے کے اندر، گیلن کے اندر. تو سارا دنیا کے اندر علم جو آتا ہے وہ عقل کل کے توسط سے آتا ہے. یعنی کہ اس کی جو بگیننگ ہے، اس کی جو ابتدا ہے، اس کا جو آغاز ہے وہ عقل کل سے ہوتا ہے. یعنی کہ عقل کل سے تمام چیزوں کو پانی یعنی کہ علم حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے ہم گڑھا عقل کل کی مثال پر ہیں. اب آ جائیں کم کے اوپر. پھر وہ پانی جو ہے کم کے اندر آتا ہے، اور کم جو ہے وہ نفس کل کی مثال پر ہے. اور دوسری مثال جو ہے کم، وہ ماں کی مثال پر ہے. اور گڑھا جو ہے وہ باپ کی مثال پر ہے. یعنی کہ عقل کل اور نفس کل. تو گڑھا اگر عقل کل ہے تو باپ کی مثال پر ہے، اور کم جو ہے اور نفس کل یعنی کہ ماں کی مثال پر ہے. یہ ہم نے دو مثالیں دی. تیسری مثال، گڑھا جو ہے وہ ناطق کی مثال پر ہے، کم جو ہے وہ امام کی مثال پر ہے. چوتھی مثال، گڑھا جو ہے وہ امام کی مثال پر ہے جب امامت کا وقت ہو، تو امام ہی دنیا میں عقل کل ہوتا ہے. اور کم جو ہے وہ پیر کی مثال پر ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ علیحدہ علیحدہ مثال سے ہم نے اس کو سمجھا. اب آ جائیں، ہم اس کو صرف ٹرمز کے ساتھ پہلے دیکھیں گے اور پھر دوبارہ سے مثالوں کے ساتھ دیکھیں گے. تو اگر گڑھا عقل کل کی مثال پر ہے اور کم نفس کل کی مثال پر ہے، تو ہم نے دیکھا کہ نفس کل کو عقل کل سے علم ملتا ہے، یعنی کہ پانی حاصل ہوتا ہے. پھر نفس کل خود کسی کو علم نہیں دیتا ہے. اب کبھی بھی کم سے ڈائریکٹلی نیاز نہیں پیتے ہیں، اس کے لیے وسیلے ہیں. وسیلے کیا ہیں؟ ایک
کرسیہ ہوتا ہے، یعنی کہ کپ ہوتا ہے کہ جس کو ہم ڈبوتے ہیں نفس کل یعنی کہ کم کے اندر. وہ جو ہے وہ پیر کی مثال پر ہے یہاں پر، کیونکہ اگر وہ نفس کل ہے تو یہ پیر کی مثال پر ہوگا، یعنی کہ حجت کی مثال پر ہوگا. اگر ٹرمز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ پیر جو ہے وہ امام سے یعنی کہ نفس کل سے وہاں سے علم اٹھاتا ہے، اور وہ بھی ڈائریکٹلی ہم کو نہیں دے دیتا ہے پینے کے لیے. وہ کیا کرتا ہے؟ پیالی میں ڈالتا ہے. پیالی جو ہے وہ دائے کی مثال پر ہے، یعنی کہ عقل کل سے نفس کل کو علم ملتا ہے، نفس کل کو حجت یعنی کہ پیر کو علم ملتا ہے، پیر سے دائی کو علم پہنچتا ہے، اور دائی سے پھر مومنین یعنی کہ ہم جماعت علم حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ نیاز پیتے ہیں. تو سب سے پہلے گھڑے کے اندر جو پانی تھا وہ علم کی مثال تھا. گھڑا خود عقل کل یعنی کہ جو اوریجنل سورس آف نالج ہے، جو اصل بنیاد جہاں سے آ رہی ہے وہ عقل کل ہے، اور وہاں سے وہ نفس کل یعنی کہ امام کو علم پہنچتا ہے. امام سے علم اٹھاتا ہے کرسیہ یعنی کہ کپ جو پیر کی مثال پر ہے، اور پیر علم دیتا ہے دائی کو یعنی کہ جو ہماری پیالیاں ہیں، اور پیالی یعنی کہ دائی جو ہے وہ علم پہنچاتی ہے جماعت یعنی کہ مومنین تک. اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھتے اور نظر انداز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اس کی کیا ضرورت ہے ہم کو جاننے کی، تو پھر ہم پیر کے کہنے کے مطابق کہ ہم نے کنویں بھر بھر کے پانی پی لیا اور کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. کیوں؟ کہ اس کے پیچھے جو کانسیپٹ تھا، اس کے پیچھے جو اصل بات تھی، ہم نے اسی کو نہیں سمجھا. ہم کیا سمجھ رہے تھے کہ بس ہم پانی پیتے چلے جا رہے ہیں. اور دیکھیں کہ یہاں پر جو فرمان کہنا ہے اور یاری یا محمد کہنا ہے، اس کے پیچھے کتنی بڑی حکمت ہے. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ پیر یعنی کہ جو کرسیہ ہے وہ امام کے فرمان یا امر کے بغیر وہ دائی کو علم نہیں دے سکتا ہے. تو کیا کہتا ہے؟ فرمان کہ امام کا فرمان ہے دے علم دائی کو، تو وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں یا علی یا محمد، کہ کس کا امر ہے؟ یا علی اور یا محمد کا. ابھی یہاں پر دیکھیں حکمت کتنی ہے. یا علی امام آپ کا قوم، اور میں نے کہا تھا گھڑا جو ہے وہ ناطق کی مثال پر ہے، یا محمد یعنی کہ محمد کے بغیر اور علی کے بغیر پیر کے پاس کوئی امر نہیں ہے کہ وہ دائی کو علم دے. آپ نے دیکھا لاجک اینڈ حکمت کے بغیر ہماری کوئی بھی رسم نہیں ہے، نن، زیرو. یعنی کہ یہ ہمارا پاک دین ہے کہ جو وزڈم فل ہے، یعنی کہ ہمیشہ حکمت کے ساتھ ہے، لاجک کے ساتھ ہے. ہم کو ایسی چیزیں نہیں کرنی ہے جو ہماری سمجھ میں نہ آئے. سمجھ میں نہیں آتی ہے. بچپن میں ہم نے ایمان کے ساتھ خالی بلائنڈ فیتھ کے ساتھ ہم کرتے تھے، لیکن پوچھیں کہ بھئی ہم کیوں اس طرح کرتے ہیں. کہ نہ میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں کہ ڈائریکٹ گھڑے کے اندر سے نیاز پی لو، یا کنب کے اندر سے نیاز پی لو، یا کرسے کے اندر سے نیاز پی لو. نہیں، کیونکہ ہمارا سسٹم ہے، حدود دین کا سسٹم بنا ہوا ہے کہ مومنین جماعت دائی سے علم لیں گی، دائی حجت سے یعنی کہ پیر سے علم لے گا، پیر امام سے علم لے گا، اور امام کے پاس جو نفس کل کی مثال پر ہے وہ نور یعنی کہ خداوند تعالیٰ کے عقل کل سے وہ علم آتا ہے. یہی ذریعہ اور سیڑھیاں بنی ہوئی ہے، اور یہاں پر یہ سیڑھیاں ہم کو نظر آتی ہے نیاز کی رسم کے اندر. تو یہ نیاز کی رسم کی ہم نے بات کی، پانی کی مثال. اب نیاز کے لیے دو کوشچن اور ہیں. ایک کیا تھا کہ کیوں کچھ جماعت کے اندر دعا سے پہلے ہوتا ہے اور ایک جگہ پر دعا کے درمیان میں ہوتا ہے. چونکہ جماعت کے اندر مکھی صاحب
امام کا امر ہے، اگر وہ چاہے تو دعا سے پہلے کرے، وہ چاہے تو دعا کے درمیان میں کرے، اور وہ چاہے تو دعا کے آخر میں کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جب امر کہے تو وہ کام ہوتا ہے، چونکہ مفتی صاحب کے حکم سے وہ نیاز کھولا جاتا ہے تو وہی وقت درست ہے، وہی وقت درست ہے جب مفتی صاحب حکم فرمائے۔ یعنی کہ مفتی صاحب کے حکم کے بغیر نہ تو آپ درمیان میں کر سکتے ہیں نہ شروع میں کر سکتے ہیں، مفتی صاحب کے حکم سے ہی یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا کوشچن آپ کے لیے یہ تھا کہ کیوں صرف جمعے کے دن نیاز؟ وائی ناٹ منڈے کو، ٹیوزڈے کو، وینسڈے کو، تھرسڈے کو، سیٹرڈے کو، سنڈے کو، کیوں نہیں؟ پہلا کوشچن یہ ہونا چاہیے۔ دوسرا کوشچن کہ بھئی پھر روزانہ صبح کو تو نیاز ہوتا ہے، شام کو کیوں روزانہ نہیں ہوتا؟ پھر تیسرا کوشچن ہو سکتا ہے کہ پھر چاند رات اگر ویک ڈیز میں بھی آتا ہے تو نیاز ہوتا ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ اچھا، ریممبر کہ اگر ہمارے مذہب میں ہر چیز لاجیکل ہے اور حکمت سے بھرپور ہے تو ہم دیکھیں گے کہ جمعے کو کیوں، سب سے پہلے یہ دیکھیں گے ہم کہ وائی آن فرائیڈے۔ جمعۃ المبارک، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کہاں سے یہ ورڈ آیا، چونکہ یہ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے۔ یعنی کہ آپ جانتے ہیں اس کلاسز کے اندر سنڈے آدم کا دن، منڈے حضرت نوح علیہ السلام کا دن، ٹیوزڈے ابراہیم کا دن، وینسڈے موسیٰ کا دن، تھرسڈے عیسیٰ کا دن، اور فرائیڈے یعنی کہ جمعۃ المبارک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ریزرو ہے۔ اس لیے ہم اس کو جمعۃ المبارک کہتے ہیں کہ وہ مبارک دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں آئے اور ہمارے لیے عقل کل بن کر آئے اور ہم کو اس نے یہ تعلیم دی۔ تو ہم جمعے کے دن کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ، جمعے کو ہم اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر جماعت آنے جاتے ہیں۔ ہم کو پتہ نہیں ہے یہ بات، کیونکہ علم میں ہم کچے ہیں، کہ ہم جمعے کو اس لیے یہ سب چیزیں لگا کے جاتے ہیں کیونکہ آج ہم کو اس زمانے کے ناطق یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک علم ملنے والا ہے، ہم کو نیاز ملنے والا ہے۔ اس لیے ہم جمعے کو زیادہ خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ مبارک دن ہے ہمارے لیے۔ اٹس ناٹ لانگر آرڈنری ڈے، اس لیے ہم یہ اسپیشل دن بناتے ہیں جمعے کو، کیونکہ وہ حضرت کا دن ہے۔ اس لیے اس دن نیاز جو ہے وہ حضرت کے علم کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ یہاں پر فرائیڈے ایوننگ کا نیاز حضرت کے علم کو ریپریزنٹ کرتا ہے، یعنی کہ اس حقیقی علم کو کہ جو وہ لے کر آئے فرائیڈے کے دن۔ اب صبح کو پھر روزانہ نیاز ہوتا ہے، اور صبح کے نیاز کو ہم دوسرے نام سے پکارتے ہیں، ہم اس کو نور ویلا کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ صبح کا نیاز جو ہے وہ نور ہے، جبکہ شام کے نیاز کے لیے ابھی ہم نے علم کا ورڈ یوز کیا۔ صبح کا وقت جو ہے وہ امام کا وقت ہے، سحر کا وقت جو ہے، یعنی کہ ارلی مارننگ کا جو وقت ہے وہ امام کا وقت ہے۔ اور امام چونکہ ہر روز یعنی کہ آدم سے لے کر خاتم تک، یعنی کہ سنڈے سے لے کر سیٹرڈے تک ہر روز حاضر اور موجود ہوتا ہے، تو ہم روزانہ صبح کو نیاز کرتے ہیں۔ کس سے کمپیریزن میں؟ کہ خالی جمعے کو نیاز کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کیا فرق ہے؟ کیونکہ ہم یقین کرتے ہیں کہ جمعہ حضرت کا دن ہے تو ہم جمعے کو نیاز پیتے ہیں، چونکہ ہم یقین کرتے ہیں کہ امام ہمیشہ ہر روز یعنی کہ سنڈے سے لے کر سیٹرڈے تک حاضر و موجود دنیا میں رہتا ہے، تو ہم صبح کو روزانہ نیاز پیتے ہیں، اور اس کو ہم نور کہتے ہیں۔ اب نور اور علم میں کیا فرق ہے؟ کیا شام کے نیاز اور صبح کے نیاز میں کوئی فرق ہے؟ تو ہم صبح کے نیاز کو کیوں نور بولتے ہیں اور شام کے نیاز کو کیوں علم بولتے ہیں؟ حقیقت میں علم بھی
روشنی پھیلاتا ہے اور نور بھی روشنی پھیلاتا ہے. دونوں کے ایک ہی فنکشن سے دو علیحدہ علیحدہ نام ہیں. جس طرح سے ناطق یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اساس مولانا علی ایک ہی نور تھے، دو جسم تھے، دو علیحدہ علیحدہ نام تھے. اسی طرح سے نور اور علم دو علیحدہ علیحدہ نام ہے، دونوں کا فنکشن ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ روشنی پھیلانا. تو یہاں پر میرے خیال میں ہم نیاز کے سبجیکٹ کو روکتے ہیں اور انشاءاللہ پھر دوسری رسمات پر آتے ہیں. بہت نوازش. یا علی مدد. اگر یہاں پر نیاز کے عنوان سے کوئی کوشچن ہے تو ضرور پوچھیں. یا علی مدد، یا علی مدد.